میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں آج بھی اپنی سسرال میں مہکتی ہے، دلہنیں آج بھی اپنی سسرال میں مہکتی ہے، رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ اور اے دنیا والوں تیرے مکتبوں میں لگ گئے تالے، اے دنیا والوں تیرے مکتبوں میں لگ گئے تالے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اے علی سن، تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، ایک شخص ہوگا جن کا نام حضرت اویس ابن عامر ہوگا۔ وہ درمیانی قد کے ہوں گے، رنگ کالا ہوگا اور ان کے شریر میں سفید داغ ہوگا۔ جب وہ ملے تو اے عمر اے علی دعا کروا لینا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت عمر حضرت علی خلفۂ راشدین میں سے ہے، جس کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، اور حضرت اویس کرنی یہ تابعی ہے، اور صحابی اسے کہتے ہیں جو ماتھوں کی نگاہوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا، ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہا اور ایمان کے ساتھ چلا گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی اسے کہتے ہیں جو کسی صحابہ کرام کو ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کے ساتھ رہا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں چلے گئے، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو صحابی کا بہت بڑا مقام ہے، تابعی کا بھی مقام ہے، لیکن یہ خلفۂ راشدین میں سے حضرت عمر حضرت علی، کروڑوں اگر اویس ہوتا تو ان دونوں ہستی کے پسینے کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ماؤں کی خدمت نے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے ماں کی خدمت نے حضرت اویس کرنی کو اتنا درجہ دے دیے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ آگے جو ہے ماؤں کو لوگ جلیل کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، ہر سال حج کو جاتے اور اعلان کرتے کہ اویس آیا ہے۔ تو ایک سال جو ہے حج کو گئے اور سارے حاجی کو اکٹھا کیے اور کہے کہ سب کے سب کھڑا ہو جاؤ، سب کے سب کھڑے ہو گئے، کہا کہ سب کے سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یمن والے کھڑے ہوئے، پھر کہے کہ بیٹھ جاؤ، پھر کہے کہ قبیلے مراد والے کھڑے ہو جاؤ، قبیلے مراد والے کھڑے ہوئے، پھر کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کرنے والے کھڑے ہو، تو ایک شخص کھڑا ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تو کرنی ہے؟ کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ کہا کہ حضرت اویس کرنی کو جانتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے۔ تو کہا کہ وہ آیا نہیں ہے؟ کہا کہ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو ہلا ہوا ہے۔ کہا تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا کہ ہلا ہوا وہ نہیں، ہلا ہوا تو ہے۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا کہ وہ عرفات میں گئے اونٹ چرانے کے لیے، اور اونٹ اس لیے چراتے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپنی میں، گھر کا استھتی صحیح نہیں تھا، تو ایک بوڑھی ماں تھی جو آنکھ سے نابینا تھی، بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گئی تھی، اس کی خدمت کر رہے تھے، اور اسی لیے خرچہ نکالنے کے لیے لوگوں کا اونٹ چراتے تھے، اور لوگ جو ہے اپنا اونٹ ان کو چرانے دیتے تھے، کیونکہ کرن میں جو اونٹ چرانے جاتا تھا جنگل میں، تو بھیڑیا طاق میں رہتا اور ان کے اونٹ کو حملہ کر دیتا، چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ لیکن حضرت اویس کرنی جب اونٹ لے کے جاتا تو وہ بھیڑیا حضرت اویس کرنی کے اونٹ کو حملہ کرنے کی بات تو دور کی بات ہے، نظر بھی نہیں ڈالتے۔ اور ایک روایت میں حضرت اویس کرنی جب اونٹ چھوڑ دیتے تھے جنگل میں، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے، جو بھیڑیا لوگوں کے اونٹ کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، وہی بھیڑیا حضرت اویس کرنی کے اونٹ کی حفاظت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کہاں ملے گا؟ تو وہ شخص نے کہا کہ عرفات میں گئے اونٹ چرانے کے لیے۔ تو حضرت عمر فاروق حضرت علی کو ساتھ میں لے کے گئے، دوڑ لگائے اور دیکھا کہ حضرت اویس کرنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی نے دیکھا کہ دو شخص آ رہے ہیں، تو انہوں نے نماز جو ہے مختصر کر لی۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ وہ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں کہ میں مزدور ہوں۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے بندے۔ کہا کہ اللہ کے بندے سبھی ہیں، آپ کی ماں نے تمہارے ماں نے جو نام رکھا وہ بتا۔ تو حضرت اویس کرنی حضرت عمر فاروق حضرت علی کو پہچانتے نہیں تھے۔ کہا کہ آپ دونوں کون ہیں کہ میرا
نام پوچھ رہے ہیں، آپ دونوں کون ہوتے ہیں کہ میرا نام پوچھنے والا؟ تو مولا علی کہتے ہیں یہ عمر بن خطاب ہے، میں مولا علی ہوں۔ تو وہ جو ہے حضرت اویس کرنی کانپنے لگ گئے، کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ دونوں کو پہچانا نہیں تھا۔ کہا کہ ہاتھ اٹھائیے، ہم دونوں کے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے، کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں آپ دونوں کے لیے دعا کرنے والے؟ آپ سردار ہیں، ہم غلام ہیں۔ کہا اللہ کے رسول، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اویس جب ملے تو وہ جو ہے دعا کروا لینا ان سے، کیونکہ ماں کی خدمت نے ان کا جو ہے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی رد نہیں کرتا ہے، ماں کی خدمت کر کے رب کو راضی کر کے رکھا ہے۔ تو اے میرے دوستو، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، حضرت اویس کرنی کے پیچھے کوئی تبلیغ نہیں تھی، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیے تھے، کوئی نیک کام نہیں کیے تھے، بلکہ صرف ماں کی خدمت کیے تھے۔ تو ماں کی خدمت کیے تھے تو اللہ تعالیٰ اس طرح راضی ہو گئے کہ اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کبھی رد نہیں کرتے تھے، خالی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی دعا قبول کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح میری جو ہے اسلامک بات سننے کے لیے، دینی بات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے، جس سے میرے ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔